آبا جان رلاتی ہے آبا جان کہ یاد تیری جاتی نہیں، کہ یاد تیری جاتی نہیں۔ اور بہت پیارا شعر ہے یہ بھی کہ اچانک سے حاجی جی کا انتقال ہوا، اسی کی منظر کشی کی ہے شاعر نے کہ کس کو خبر تھی اتنی جلدی چھوڑ جاؤ گے، کس کو خبر تھی اتنی جلدی چھوڑ جاؤ گے، ہم سب کو تنہا چھوڑ کے منہ موڑ جاؤ گے، کس کو خبر تھی اتنی جلدی چھوڑ جاؤ گے، ہم سب کو تنہا چھوڑ کے منہ موڑ جاؤ گے، دن رات تیری یاد ہی آتی ہے آبا جان رلاتی ہے آبا جان ستاتی ہے آبا جان کہ یاد تیری جاتی نہیں، کہ یاد تیری جاتی نہیں، کہ یاد تیری جاتی نہیں۔ اور شعر دعا ہے یہ ایک طریقے سے جو ہم سب حاجی جی کے لیے کرتے ہیں کہ رہ کے تیری یاد ستاتی ہے آبا جان رلاتی ہے آبا جان کہ یاد تیری جاتی نہیں، اللہ تمہاری قبر میں رحمت عطا کرے، اللہ تمہاری قبر میں رحمت عطا کرے، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ جنت عطا کرے، اللہ تمہاری قبر میں رحمت عطا کرے، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ رحمت عطا کرے، صورت تیری نظر میں ہی آتی ہے آبا جان رلاتی ہے آبا جان کہ یاد تیری جاتی نہیں، کہ یاد تیری جاتی نہیں۔ اور آخری شعر سماعت کریں کہ ماں باپ کو ستانا رلانا تو پاپ ہے، ماں باپ کو ستانا رلانا تو پاپ ہے، جنت تمہاری ماں ہے تو دروازہ باپ ہے، ماں باپ کو ستانا رلانا تو پاپ ہے، جنت تمہاری ماں ہے تو دروازہ باپ ہے، قرآن کی تفسیر بتاتی ہے آبا جان سکھاتی ہے آبا جان بتاتی ہے آبا جان کہ یاد تیری جاتی نہیں، کہ یاد تیری جاتی نہیں، دن رات تمہاری یاد ہی آتی ہے آبا جان رلاتی ہے آبا جان ستاتی ہے آبا جان کہ یاد تیری آتی نہیں، کہ یاد تیری جاتی نہیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس دنیا سے اسے رخصت ہو جانا ہے، ایک دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی،
موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو پھر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی ہم اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رہے دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، یعنی جب تم اس دنیا سے رخصت ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کے مطابق گزری، اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق گزری ہو، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق گزری ہو۔ باپ ہمارا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمارا ایک سہارا چھن جاتا ہے، جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کو پڑھایا، اور وہ جب آفیسر بن گیا اور جب وہ اپنے آفس میں جا کر کے بیٹھا، ایک دن باپ کو خیال آتا ہے کہ چلو آج میں اپنے بیٹے کے آفس چلتا ہوں اور وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے، میری زندگی تو بدحالی میں گزری لیکن میرا یہ جو بیٹا کہ جس کی خوشحالی کے لیے میں نے دن رات محنت کی، اس کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ میں نے اس مقام تک اس کو پہنچا دیا کہ آج یہ بڑے آفس میں بیٹھا ہے، آج اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے کے اس آفس میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، پہنچنے کے بعد میں کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں اس وقت تم ہو اور میں ہوں اور دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان کون ہے، یعنی سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے والد محترم میں اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ باپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس بچے کی خاطر میں نے دن رات ایک کر دیا، دھوپ میں گرمی میں پریشانی اٹھاتے ہوئے میں نے پیسے کمائے اور اس کو پڑھایا لکھایا تاکہ یہ اچھی زندگی گزار سکے، اور آج یہ بیٹا جب میں اس سے پوچھ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا طاقتور انسان ہوں۔ باپ کو تسلی نہ ہوئی، اس نے یہ سوچا کہ شاید بچے نے عجلت لسانی میں یعنی جلد بازی میں کہہ دیا ہو، اس نے دھیان نہ دیا ہو، دوبارہ اپنا دل سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹے اس کمرے میں تم ہو میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ اس وقت میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان کون ہے؟ وہ بیٹا جس کے کندھے پر اس کے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے والد محترم میں اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ باپ نے سوچا چلو ایک مرتبہ اور پوچھ لیتا ہوں، کہا کہ بیٹے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ یہ جب اس نے سنا اس کے باپ نے تو غمزدہ ہو گیا، پریشان ہوا کہ میں نے اسے پڑھایا لکھایا اس مقام تک پہنچایا، جبکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، یعنی مجھے کہنا چاہیے تھا لیکن یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ باپ وہاں سے نا امید ہو کر پریشان ہو کر اور اداس ہو کر کے بیٹے کے پاس سے گزرتا ہے اور دروازے کے پاس میں پہنچتا ہے، دروازے کے جب آفس کے دروازے پر وہ پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر کے پھر ایک بار کہتا ہے کہ بیٹے میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ سے یہ بتاؤ کہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ تو وہ بے ساختہ بیٹا پکار اٹھتا ہے کہ میرے والد محترم اس وقت دنیا کے آپ طاقتور ترین انسان ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں، تو اسے حیرت ہوئی، پچھلی مرتبہ ابھی میں نے 3 مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں دنیا کا طاقتور انسان ہوں، لیکن اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دنیا کے طاقتور انسان ہیں۔ اس کے یہ کچھ سمجھ میں نہ آئی، اس نے جا کر کے کہا کہ بیٹے یہ مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ والد محترم جب آپ نے پہلی مرتبہ یعنی 3 مرتبہ جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت میں آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اس وقت جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے تو یاد رکھیں والد محترم جب تک آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا ہے تب تک میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، اور جب آپ نے وہاں دروازے پر جا کر کے مجھ سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے تو آپ کا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹ چکا تھا، لہٰذا میں طاقتور انسان نہ رہا، آپ طاقتور انسان ہو گئے۔ تو والد محترم ہمارے یا والدین بقید حیات ہیں تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں
تو ان کے لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے انتظامات کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں چاہے والد جائیں یا والدہ یا دونوں چلے گئے ہوں تو پھر حق یہی ہے بیٹوں کا بچوں کا ان کے کہ ان کی قبر پر جائیں، مرد ہیں تو قبر پر جائیں، یا قبر پر نہ جا سکتے ہیں تو گھر سے ہی کم سے کم ان کے نام کی فاتحہ دلاتے رہیں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ خود سے نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے نیکیاں کرے، ایسا ثواب کرے تاکہ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والد محترم یا والدین جیسی نعمت ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔